मस्कुरात से गुजारिश है कि फर्श अज़ब पर बाहिजाब तशरीफ़ लाएं। इस वक्त आपके सामने अलीगढ़ से तशरीफ़ लाई डॉक्टर सल्तनत साहिबा शहजादी कौनैन की शहादत के बारे में आपके सामने उनकी फ़ज़ाइल बयान करेंगी। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यिदिना नबीना शफीना व बिल क़ासिम मुहम्मद खातिमुन नबीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाए। सलवात। जमीन का फर्श बिछाने वाला, आसमान का शामियाना लगाने वाला, आफताबो महताब की कंदीलें लटकाने वाला, सितारों में झिलमिलाहट अता करने वाला, फूलों के दामन को खुशबू से भर देने वाला, हवाओं को चलने की अदा सिखाने वाला, पहाड़ों को बुलंदियां देने वाला, गारों को पस्ती अता करने वाला, इंसानों की हिदायत के लिए हादी और रहनुमा का इंतखाब करने वाला, जिंदगी के फैले हुए समंदर को समेटकर कब्र के कूजे में बंद कर देने वाला, अपनी किताब कुरान मजीद में सूरह निसा की 34वीं आयत में इरशाद फरमाता है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। बहुत मशहूर आयत है कि जिसकी इब्तिदा लफ्ज़ रिजाल यानी मर्द से है और इख्तिताम लफ्ज़ निसा यानी औरत पे है। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी मजलिस इन्हीं दोनों लफ्जों के दरमियान रहे कि जिसके माने मर्द और औरत के हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद। आप सब जानती हैं कि खानदान की इब्तिदा जनाब आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा से हुई है। अगर जनाब आदम अलैहिस्सलाम अपने वजूद के लिए जनाब हव्वा के एहसानमंद नहीं है तो जनाब हव्वा भी अपने वजूद के लिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम की एहसानमंद नहीं है, इसलिए कि कुदरत ने दोनों को अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है। हालांकि मशहूर ये है कि जनाब हव्वा की पैदाइश जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से हुई है या जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पसलियों से हुई है, जो कि सरासर गलत है।
اس لیے کہ اگر آپ مرحوم مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا قرآن کھول کر دیکھیں تو اس کے حاشیے پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہرگز ہرگز اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ جناب حوا کی پیدائش جناب آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے یا ان کی پسلی سے ہوئی ہے، اس لیے کہ جس خدا نے پیغمبر اسلام کو اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی روح سے خلق کیا، اسی خدا نے جناب آدم علیہ السلام کو کی خلقت بھی عناصر اربع یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے کیا، تو اسی خدا نے جناب حوا کی بھی خلقت عناصر اربع یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے کیا۔ اب جو نسل آگے بڑھی وہ جناب آدم اور جناب حوا کے وجود اور تعاون سے آگے بڑھی، تو جناب آدم علیہ السلام باپ بنے اور جناب حوا ماں بنی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے کہ باپ اور ماں میں اہم کون ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ باپ اہم ہے اور کچھ کہیں گے کہ ماں اہم ہے، لیکن بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ کچھ کہیں گے کہ باپ اہم ہے، کچھ کہیں گے کہ ماں اہم ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کروں گی جس سے ثابت ہو جائے گا کہ باپ اور ماں میں کون اہم ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ دنیا میں ایک ایسا شخص پیدا ہو چکا ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، لیکن بغیر ماں کے اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اگر میں اپنے لفظوں کو بدل کے کہہ دوں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر بھی باپ سے بے نیاز رہے لیکن ماں سے بے نیاز نہیں رہ سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ اور ماں میں ماں اہم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لیکن آپ کے سامنے ایک دلیل اور پیش کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے باپ سے انسان کا تعلق ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حمل قرار پانے کے بعد اب ساری ذمہ داری ماں کی۔ ماں کے خون سے بچے کے اعضاء بنتے ہیں، ماں کے خون سے بچے کو غذا ملتی ہے، یہی نہیں بلکہ 9 مہینہ ماں کے بدن میں زندگی گزارنے کے بعد جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تب بھی اس کے رزق ذمہ دار ماں ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول خدا یہ بتائیے کس کے ساتھ زیادہ احسان اور محبت کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ صحابی نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ کس کے ساتھ زیادہ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا، یا رسول خدا کس کے ساتھ زیادہ احسان اور محبت کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ شاید پوچھنے والا صحابی ضدی تھا، اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا، یا رسول خدا کس کے ساتھ اب احسان اور محبت زیادہ کروں؟ اب رسول خدا نے کہا باپ کے ساتھ۔ تو گویا توجہ چاہتی ہوں، تو گویا اگر احسان اور محبت کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصہ ماں کا اور 1 حصہ باپ کا۔ اب اگر عورت کو ترکے میں حصہ کم ملنے پر عورت کو ناقص الترقہ کہا جاتا ہے تو مردوں کو بھی احسان اور محبت کم ملنے پر انہیں بھی تو ناقص الاحسان اور محبت کہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد۔
یہ بات طے ہو گئی کہ باپ اور ماں میں ماں اہم ہے. تو اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ باپ کا رشتہ ہے یا ماں کا رشتہ ہے؟ نہیں. دنیا کا اگر کوئی سب سے پہلا رشتہ ہے تو وہ ہے زوجیت کا رشتہ. اس لیے کہ جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا پہلے ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہوئے، بعد میں باپ اور ماں بنے. تو گویا دنیا کا اگر کوئی سب سے پہلا رشتہ ہے تو وہ ہے زوجیت کا رشتہ. تو اب شوہر اور بیوی کے رشتے میں افضل کون ہے؟ کس کو فضیلت زیادہ ہے؟ یا یوں کہہ دوں کہ مرد اور عورت میں کس کو فضیلت زیادہ ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گی. ایک مرتبہ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول خدا کی گود میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. مولا علی کبھی مسکرا مسکرا کے چہرے رسالت کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے حسین کو دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول خدا یہ بتائیے کہ مجھ میں اور حسین میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ اس سے پہلے کہ وحی نازل ہو اور رسول خدا کچھ ارشاد فرمائے، رسول خدا کی گود میں بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام بول اٹھے، بابا جان، نانا جان کو تو وہ زیادہ محبوب ہوگا کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے. مولا علی نے کہا، بیٹا اچھا تو تم اپنے فضائل بیان کرو. کہا، بابا میں خاندان رسالت سے ہوں، میں خاندان رسالت سے ہوں. پہلے میں باپ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ پہلے آپ اپنے فضائل بیان کیجئے، گنجائش ہوگی تو میں اپنے فضائل بیان کر دوں گا. دیکھیے اس وقت امام حسین کی عمر تقریباً 3 یا 4 برس کی تھی، لیکن جانتے تھے کہ افضل وہ ہوگا کہ جس میں کمال زیادہ ہوں گے، جس کا حسن سیرت اچھا ہوگا. اب جو لوگ ازواج رسول کے لیے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بی بی رسول خدا کو بہت زیادہ محبوب تھی، تو وہ یہ جان لے کہ رسول خدا کو وہ بی بی زیادہ محبوب ہوگی کہ جس کا حسن سیرت زیادہ اچھا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد. میں اپنے موضوع پر پھر پلٹ آؤں. امام حسین نے کہا، بابا جان پہلے آپ اپنے فضائل بیان کیجیے. بس مولا علی مسکرائے اور اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے. مولا علی نے ارشاد فرمایا، میں مولود کعبہ ہوں، میں نے گہوارے میں کلے اجدر چیر دیا، میں نے دستے رسول پر توریت، زبور اور انجیل قرآن سنا دیا، میں نے دعوت ذولا شیرہ کو انجام تک پہنچا دیا، میں نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کر وحدانیت کو بھی بچا لیا اور نبوت کو بھی بچا لیا، میں نے در خیبر اکھاڑا، میں نے مرحب و انتر کو پچھاڑا. خدا نے مجھے امیر المومنین بنا کر بھیجا، امام المتقین بنا کر بھیجا. یہاں تک کہ مولا علی نے اپنی 70 فضیلتیں گنا ڈالی، اور جب 70 فضیلتیں گنا ڈالی تو پلٹ کر بیٹے سے کہا، بیٹا اب تم اپنے فضائل بیان کرو. بس امام حسین نے کہا، بابا اب میں اپنے فضائل کیا بیان کروں؟ میرے لیے تو سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ کائنات میں جیسا نانا مجھے ملا کسی کو نہیں ملا، کائنات میں جیسا باپ مجھے ملا کسی کو نہیں ملا، کائنات میں جیسی ماں مجھے ملی کسی کو نہیں ملی، اور کائنات میں جیسا بھائی مجھے ملا کسی کو نہیں ملا. صلوات پڑھیے. تو اس واقعے
واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں میں افضل وہ ہوگا کہ جس میں کمال زیادہ ہوں گے، یا یوں کہوں کہ مرد اور عورت میں افضل وہ ہوگا کہ جس میں کمال زیادہ ہوں گے۔ اب کمال مردوں کے جسم میں بھی ہے اور عورتوں کے جسم میں بھی ہے۔ کسی میں شجاعت کا کمال ہے، کسی میں دیکھنے کا کمال ہے، کسی میں سننے کا کمال ہے، کسی میں حافظے کا کمال ہے، کسی میں طہارت کا کمال ہے۔ اگر شجاعت میں کمال نہ ہوتا تو مولا علی در خیبر کیسے اکھاڑ لیتے؟ اگر دیکھنے میں کمال نہ ہوتا تو جبریل امین کدھر ہے دیکھ کر کیسے بتا دیتے؟ اگر سننے میں کمال نہ ہوتا تو جناب سلیمان چیٹیوں کی آواز کیسے سن لیتے؟ اگر حافظے کا کمال نہ ہوتا تو مولا علی دست رسول پر تورات، زبور، انجیل اور قرآن کیسے سنا دیتے؟ اور طہارت میں کمال نہ ہوتا تو جناب فاطمہ زہرا مرکز آئے تطہیر کیسے بنتی؟ صلوات پڑھی محمد۔ کمال مردوں کے جسم میں بھی ہے اور کمال عورتوں کے جسم میں بھی ہے۔ تو ان کمالات کا سینٹر کہاں ہے؟ کہیں تو مرکز ہوگا۔ تو علماء کرام نے بتایا کہ ان کمالات کا مرکز ہے روح۔ یہ جسم کمال نہیں دکھلاتا، روح کمال دکھلاتی ہے۔ اب دنیا کے تمام مرد اور عورت کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو ان میں دو ہی چیز کامن ہے، ایک تو یہ خاکی جسم، دوسرے غائب روح۔ روح کمال دکھلانا چاہتی ہے تو جسم اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جسم اور روح میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جسم کبھی بچہ ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بوڑھا ہوتا ہے، لیکن روح نہ کبھی بچہ ہوتی ہے، نہ جوان ہوتی ہے، نہ بوڑھی ہوتی ہے۔ روح ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مرد اور عورت کے جسم میں روح ایک جیسی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ افضلیت جسمانیت کے بنا پر نہیں بلکہ روحانیت کے بنا پر ملے گی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو اب یہ بتائیے کہ بات یہاں تک ثابت ہو گئی کہ مرد اور عورت کے میں فرق ہے تو صرف جسم کا فرق ہے، روح دونوں کے جسم میں ایک جیسی ہے۔ اسی فرق کے سبب سے جو باتیں مردوں کے لیے محاسن ہیں وہ عورتوں کے لیے عیب سمجھی جاتی ہیں، اور جو باتیں عورتوں کے لیے محاسن ہیں وہ مردوں کے لیے عیب سمجھی جاتی ہیں۔ تو گویا گھرستی چلانا، خاندان چلانا، رشتہ داریاں چلانا ایک ٹیم ورک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ صبح کا ناشتہ تم بناؤ، دوپہر کا کھانا میں بناؤں گی۔ مرد اور عورت کی جب مجلس پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہ تصور آ جاتا ہے عورتوں کے ذہن میں کہ گھر جا کے مردوں سے کہیں گے کہ صبح کا ناشتہ تم بناؤ، دوپہر کا کھانا ہم بنائیں گے۔ نہیں، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ جو باتیں مردوں کے لیے محاسن ہیں وہ عورتوں کے لیے عیب سمجھی جاتی ہیں، جو باتیں عورتوں کے لیے محاسن ہیں وہ مردوں کے لیے عیب سمجھی جاتی ہیں۔ اور خاندان چلانا، رشتہ داریاں چلانا ایک ٹیم ورک ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ خاندان بنتا کس سے ہے؟ رشتہ داریاں بناتا کون ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ مرد بناتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ عورت بناتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں گی، غور سے سنیے گا۔ اگر ایک گائے کا دودھ ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے پی لیا ہے
تو ان میں شادیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک ماں کا دودھ ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے پیا ہے تو ان میں شادیاں نہیں ہو سکتی، وہ دودھ شریکی بھائی بہن کہلائیں گے۔ یا یوں کہوں کہ ایک باپ نے ایک گائے کا دودھ پلا کے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی پرورش کر دی ہے تو ان میں شادیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک ماں نے اپنا دودھ پلا کے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی پرورش کر دی ہے تو اس میں شادیاں نہیں ہو سکتی، وہ دودھ شریکی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاندان عورت سے بنتا ہے، رشتہ داریاں عورت سے بنتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسی رشتہ داری کو پروردگار عالم نے اس وقت جبریل امین کو سمجھانی چاہیے کہ جب پنجتن زیر ایک کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جبریل امین نے پوچھا پالنے والے ومن تحتل کے ساتھ، تو آواز قدرت آئی کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، لہذا اگر پنجتن کی طہارت کا کوئی مرکز بنا ہے تو ایک عورت بنی ہے۔ سروات پڑی ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دنیا کا اگر کوئی سب سے پہلا رشتہ ہے تو وہ ہے زوجیت کا رشتہ۔ قرآن کی بلاغت پر ایمان لے آئیے۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، زوج اور زوجہ، دونوں کے معنی سمجھ لیجئے۔ زوج کے معنی ہوتے ہیں جوڑے کے اور زوجہ کے معنی ہوتے ہیں بیوی کے۔ اب زوج کے معنی کیا؟ جوڑا۔ کیسا جوڑا؟ جیسے دروازے، کسی بھی دروازے کے دو پلے لے لیجئے، دونوں پلے بالکل برابر ہوتے ہیں، اگر کوئی پلہ چھوٹا یا بڑا ہو جائے گا تو دروازہ برابر سے بند نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو پروردگار عالم نے سورہ بقر میں جناب آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا آدم انت وزوجک الجنہ، اے آدم اپنی زوج کو لے کر جنت میں جاؤ، یعنی اپنے جوڑے کو لے کر جنت میں جاؤ۔ دیکھیے زوجہ کا لفظ نہیں استعمال کیا اس لیے کہ جناب حوا اس وقت جناب آدم علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن لفظ زوج رکھ کر اعلان کر دیا کہ دیکھو نگاہ قدرت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے، ان میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ قرآن اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ عمران کی بیوی نے دعا کی تھی، پالنے والے میرے بطن میں جو بچہ ہے میں اسے تیری نذر کرنا چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم نے عمران کی بیوی کی دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں جناب مریم کی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، جناب مریم کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی پرورش کی۔ دل چاہتا ہے عرض کروں پروردگار تیرے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ تیری آغوش ہے، پھر تو نے کیسے پرورش کی؟ تو آیت آگے کہتی ہے وَقَفَحَ لَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب مریم معصومہ تھی، لہذا ایک معصوم گود کا انتخاب کیا۔ اب دنیا کے تمام مرد اور عورت اپنے کو عصمت کے ترازو میں تول کر دیکھیں کہ اگر مرد معصوم ہو گیا ہے تو اس کی پرورش غیر معصومہ سے کروا دی ہے، لیکن اگر عورت معصومہ ہو گئی ہے تو اس کی پرورش غیر معصومہ سے نہیں کرائی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ فضائل
کہ اس منزل پر آ جانے کے بعد دل چاہتا ہے کہ عرض کروں کہ پروردگار تو نے اپنے حبیب کے لیے کیوں نہیں معصوم گود کا انتخاب کیا؟ کیوں نہیں تو نے زکریا کو بھیج دیا؟ تو عجب نہیں کی آواز آئے کہ زکریا کا تو انتقال ہو چکا ہے. اچھا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بھیج دیتا، وہ تو زندہ تھے. کہا کہ اگر میرے حبیب کی پرورش کرنے والا زکریا اور عیسیٰ سے مرتبے میں بلند نہ ہوتا تو میں ضرور زکریا اور عیسیٰ کو بھیج دیتا. میں نے گھبرا کر پوچھا کہ پروردگار جناب ابو طالب تو نبی نہیں ہے. تو آواز قدرت آئی بے شک کہ ابو طالب نبی نہیں ہے، لیکن یہ جان لو امامت ہے تو نسل ابو طالب میں ہے، امامت ہے تو صلب ابو طالب میں ہے، اور امامت کا مرتبہ نبوت سے بلند ہوتا ہے، لہذا ابو طالب کا بھی مرتبہ بلند ہے. صلوات پڑھیے محمد. جو لوگ جناب ابو طالب کو صاحب ایمان نہیں سمجھتے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گی جس سے ثابت ہو جائے گا کہ جناب ابو طالب صاحب ایمان. اعلان رسالت سے قبل جب سورہ شورى کی آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، تو رسول خدا نے مولا علی کو بلایا اور کہا یا علی دعوت کا اہتمام کرو. مولا علی نے دعوت کا اہتمام کیا. چند روٹیاں، ایک بکرے کی ران اور تھوڑے سے دودھ کا. کھانا بہت کم تھا، لیکن جب رسول خدا نے بلایا تو 40 لوگ آ گئے. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوچھوں کہ مولا علی نے دعوت کا اہتمام کہاں کیا؟ کیا کسی پہاڑی پر کیا؟ کہا نہیں. کیا کسی مسجد میں کیا؟ کہا نہیں. کیا کسی میدان میں کیا؟ کہا نہیں. تو پھر دعوت کا اہتمام کہاں کیا؟ تو تاریخ دان جس حقیقت کو چھپانا چاہتے تھے انہیں کہنا پڑا کہ تبلیغ دین کی پہلی دعوت کا اہتمام نہ کسی مسجد میں ہوا، نہ کسی پہاڑی پر ہوا، نہ کسی میدان میں ہوا، اگر ہوا تو حضرت ابو طالب کے گھر پر ہوا. لہذا حضرت ابو طالب کے گھر سے ہدایت کی ایسی کرن پھوٹی کہ جس نے آج سارے عالم کو روشن کر رکھا ہے. صلوات پڑھی محمد. تو مولا علی نے دعوت کا اہتمام کیا. چند روٹیاں، ایک بکرے کی ران اور تھوڑے سے دودھ کا. لیکن جب رسول خدا نے بلایا تو 40 لوگ آ گئے. لوگوں نے بھر پیٹ کھانا کھایا، لیکن پھر بھی کھانا بچ گیا، جسے دیکھ کر ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو محمد نے کتنا سخت جادو کیا ہے، ان کی بات نہ سننا اور چلو یہاں سے. لوگ چلے گئے. دوسرے دن پھر دعوت کا اہتمام ہوا. پھر لوگوں نے بھر پیٹ کھانا کھایا، پھر کھانا بچ گیا. ابو لہب پھر کھڑا ہو کے شور مچانے لگا، دیکھو محمد کی بات نہ سننا اور چلو یہاں سے. لوگ پھر چلے گئے. تیسرے دن پھر دعوت کا اہتمام ہوا. لوگوں نے پھر بھر پیٹ کھایا نہ کھایا. پھر ابو لہب کھڑا ہو گیا شور مچانے کے لیے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ابھی تو رسول خدا نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. ابو لہب کیسے سمجھ گیا کہ رسول خدا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تبھی تو کہہ رہا ہے کہ محمد کی بات نہ سننا. لحاظ سے پتا چلتا ہے کہ اعلان رسالت سے قبل اور بعد میں بھی لوگ کردار رسول سے واقف تھے. لہذا جان کے سمجھ گئے تھے کہ رسول خدا کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو کیا جناب ابو طالب نہیں سمجھے ہوں گے کہ رسول خدا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بے شک سمجھے ہوں گے.
تو پھر اگر ابو لہب کھڑا ہو کے شور مچا رہا تھا، دیکھیے اگر جناب ابو طالب اور ابو لہب کا مذہب ایک تھا تو دونوں کا ریئیکشن بھی ایک ہونا چاہیے تھا. یعنی اگر ابو لہب کھڑا ہو کے شور مچا رہا تھا تو جناب ابو طالب کو بھی کھڑے ہو کے شور مچانا چاہیے تھا کہ محمد کی بات نہ سنو. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب غصے میں کھڑے ہوئے، بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ جھٹکا دیا، بھائی کو گھٹنیوں کے بل بیٹھایا اور غصے میں کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک میرا بھتیجا محمد اپنی بات پوری نہ کر لے. پھر مسکرا کر چہرے رسالت کی طرف دیکھا اور اپنے بھتیجے سے کہا، میرے سردار، میرے مولا، آپ جو بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کیجئے، آپ جو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ارشاد کیجئے. صلوات پڑھیں. تو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو کہا، میرے سردار، میرے مولا. جناب ابو طالب تو خاندان کے سردار تھے، خود خاندان کے سردار تھے، لیکن اپنے بھتیجے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سردار، میرے مولا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب نے صرف اپنے خاندان کا ہی انہیں سردار نہیں کہا بلکہ اپنے دین کا بھی سردار کہا. تو سوچئے کہ جس کے دین کا سردار بانی اسلام ہو، وارث قرآن ہو، وہ کیوں کر کافر ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد. اب میں موضوع پر پھر پلٹنا چاہوں گی اور مولا علی کے ان 3 قول کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جس کا تعلق بھی مرد یا اور عورت سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے، ناقص الایمان ہے اور ناقص الترکہ ہے. اور ان تینوں قول کو پڑھنے کے بعد مسلمان سمجھ بیٹھے یا دنیا کے تمام مرد سمجھ بیٹھے کہ عورت ناقص العقل ہے، ناقص الایمان ہے، ناقص الترکہ ہے. اب میں دنیا کے تمام مردوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گی کہ ہم عورتوں کی سردار ہیں جناب مریم، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب حوا، اور ان کی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرا. تو خدا کی قسم جناب فاطمہ زہرا نہ ناقص العقل ہے، نہ ناقص الایمان ہے، نہ ناقص الترکہ ہے. ناقص العقل اس لیے نہیں کہ موبائلے کی ایک فرد ہے، ناقص الایمان اس لیے نہیں کہ وہ بطول اور زہرا ہے، اور ناقص الترکہ اس لیے نہیں کہ وہ رسول خدا کی جائیداد کی تنہا وارث ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا اس وقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ جب فاطمہ زہرا ان کی خدمت میں آیا کرتی تھی. تو رسول خدا نے صرف اپنی ہی بیٹی کو عزت نہیں دی بلکہ دنیا کی تمام بیٹیوں کو عزت دی ہے، اور ان عورتوں کو حکم دیا ہے، ان عورتوں کے لیے کہا ہے کہ وہ عورت بہت بابرکت ہے کہ جس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے. اب جو لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا کے ماؤں کے رحموں میں بیٹیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ خدا کی کتنی بڑی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ خدا جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹا عطا کرے. اس نے بھی اگر پہلے نام لیا ہے تو بیٹی کا نام لیا ہے کہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹا عطا کرے.
رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. خدا نعمت کا تو حساب لے گا لیکن رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا. ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹی محنت ہے اور بیٹا نعمت ہے. محنت پر ثواب ملتا ہے اور نعمت پر کوئی ثواب نہیں ملتا. تو وہ ماں باپ سوچیں کہ جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ خدا ان پر کتنی بڑی رحمت نازل فرماتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے، جس کے بعد دنیا کے تمام مرد عورتوں کو ناقص العقل سمجھنے لگے اور دلیل بھی پیش کی کہ چونکہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے. دیکھیے خدا خالق عورت بھی ہے اور خالق شہادت بھی ہے. خدا عورت کی مزاج سے بھی واقف ہے، یعنی اس کی حیا، ہچکچاہٹ، نرم دلی سے بھی واقف ہے. تو دوسری جانب عدالتی کارروائیوں سے بھی واقف ہے. لہذا اس نے نہیں چاہا کہ عورت گواہی دینے جائے تو تنہا جائے. اور کچھ موقع تو ایسے ہیں کہ جہاں عورت کی تنہا گواہی بھی کافی سمجھی جاتی ہے، جیسے بچے کے زندہ یا مردہ پیدا ہونے کی گواہی، عورت کے کسی جنسی عیب کی گواہی. اور ایک واقعہ بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں ایک بہت خوبصورت سی عورت تھی. جب ہارون رشید نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے باپ کی زوجہ رہ چکی ہوں. جس پر ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف کو بلوایا اور فتویٰ پوچھا. قاضی ابو یوسف نے ہارون رشید کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ عورت اپنے دعوے میں تنہا ہے. اب خلوت کے مسئلے میں عورت کی تنہا گواہی کو قبول نہ کرنے پر علماء کرام آج تک قاضی ابو یوسف کو برا بھلا کہتے ہیں. لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جہاں عورت کی تنہا گواہی بھی کافی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. عورت ناقص الایمان ہے اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کچھ خاص دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. تو میں ثابت کر دوں کہ عورت ناقص الایمان بھی نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے خدا کا حکم ہے کہ اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے دور رہو. نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے دور رہو. سفر میں ہو تو پوری نماز کی جگہ آدھی نماز پڑھو. تو کیا یہ ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو بحکم خدا کچھ خاص دنوں میں عورت کا نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا ایمان کے ناقص ہونے کی کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے. تیسرا قول کہ عورت ناقص الترکہ ہے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے اس کو حصہ کم ملتا ہے. تو دیکھیے اگر عورت کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ کم بھی ملتا ہے تو شوہر کی جائیداد میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ عورت پر جہاد، جنگ، دفاع واجب نہیں ہے، اس کا نان و نفع بھی مرد پر واجب ہے. تو گویا عورت ناقص الترکہ بھی نہیں ہے. لیکن اب آپ ذرا نہج البلاغہ پہ غور کریں. نہج البلاغہ کب مرتب کی گئی؟ مولا علی کی شہادت کے 400 سال بعد مرتب کی گئی. اس کے پر یہ بھی الزام ہے کہ اس کے مختلف نسخہ جات میں بھی فرق ہے. یہ بھی الزام ہے کہ اس میں سید رضی کے قلم کا بھی کمال ہے. غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ مولا علی نے اگر یہ قول ارشاد فرمائے ہیں تو کب کہا ہے؟
مولا علی نے ان تینوں قولوں کو ارشاد فرمایا ہے جنگ جمل کے بعد. تو ہو سکتا ہے کہ مولا علی نے رواداری برتی ہو. آپ بھی اگر ان تینوں قول میں سے صرف لفظ عورت ہٹا کر جنگ جمل کی کمانڈر ان چیف کا نام رکھ دے تو یہ تینوں قول بالکل صحیح ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ناقص العقل بھی تھی، ناقص الایمان بھی تھی اور ناقص الترقہ بھی تھی. ناقص العقل اس لیے تھی کہ باوجود قرآن کے اور رسول کے منع کرنے کے گھر کے باہر نکل آئیں. ناقص الایمان اس لیے تھی کہ وہ پہلے امام پر ایمان نہیں لائی تھی اور امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے. اور ناقص الترقہ اس لیے تھی کہ رسول خدا کی جائیداد کی وہ تنا وارث نہیں تھی. اگر حنفی لاء کے مطابق رسول خدا کی جائیداد کے حصے کیے جائیں تو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا. پہلا جناب فاطمہ زہرا، دوسرے ان کے چچا عباس اور تیسرے ان کی 9 بیویوں میں. تو ذرا تقسیم کیجئے تو 3/4 جناب فاطمہ زہرا کا، 1/8 ان کے چچا عباس کا اور 1/9 میں سے 9 حصہ کیجئے. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. رسول خدا کی زندگی میں بھی بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ ہم بعد رسول فلاں بیوی سے عقد کر لیں گے. لہذا اس خیال کو ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ازواج رسول امت کی ماں ہیں. جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد مسلمان ازواج رسول کو جناب فاطمہ زہرا سے بھی مرتبے میں بلند سمجھنے لگے. لہذا اس خیال کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا نے بار بار ارشاد فرمایا کہ دیکھو فاطمہ میری بیٹی اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. میری بیٹی فاطمہ زہرا سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ تم صرف امت کی ماں ہو اور وہ میری ماں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بے شک اگر فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کسی باپ کو عطا ہو جائے تو بے شک اسے اس باپ کو چاہیے کہ خدا کا شکر ادا کرے. اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا وہ بیوی ہیں کہ جن کے عقد کا فیصلہ بھی اگر کسی نے کیا ہے تو خدا نے کیا ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ رسول خدا کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول خدا ہم سیدہ کے عقد کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کہا مجھے سیدہ کے عقد کرنے کا حق نہیں ہے. کہا آپ کو نہیں؟ ارے آپ تو باپ ہیں. تو پھر کسے ہے؟ کہا خدا کو ہے. لوگ خاموش ہو گئے. لیکن جب بزم رسول سے جانے لگے تو کہتے ہوئے گئے کہ شاید معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا اپنی بیٹی کا عقد نہیں کرنا چاہتے، لہذا بہانہ بنا رہے ہیں. بس یہ جملہ ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے رسول کہہ دو سیدہ کا عقد اس سے ہوگا کہ جس کے در پہ ستارہ اترے گا. بس رسول خدا نے اعلان کر دیا کہ سیدہ کا عقد اس سے ہوگا کہ جس کے در پہ ستارہ اترے گا. جب یہ خبر لوگوں کو معلوم ہوئی تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس رات لوگ سوئے نہیں. رات بھر اپنے صحن میں جا کر کھڑے رہے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ دیکھیں تو ستارہ کس کے در پہ اترتا ہے. کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور زمین کی جانب چلا. لوگوں کی دھڑکنیں بڑھ گئیں کہ نہ جانے کس کے در پہ اترے گا. پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ ستارے کا رخ محلے بنی ہاشم کی طرف ہے اور دھڑکنیں بڑھ گئیں.
پھر کیا دیکھا لوگوں نے کہ ستارہ نے ایک مرتبہ طواف کرنا شروع کیا. طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی کی ڈیہڑی کی جانب چلا. مولا علی نماز میں مشغول تھے کہ ایک مرتبہ ستارہ در پہ اترا اور سیدہ کے عقد کا فیصلہ ہو گیا. دل چاہتا ہے کہ ستارے سے پوچھوں، اے ستارے، کیا تو علی کی ڈیہڑی نہیں پہچانتا تھا کہ جو تو اتنا گھوم پھرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد علی کی ڈیہڑی پر اترا ہے؟ تو عجب نہیں کہ ستارہ جواب دے، خوب پہچانتا تھا، بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن اگر میں آسمان سے ٹوٹ کر سیدھے علی کی ڈیہڑی پر اتر جاتا تو دنیا والے کہہ دیتے اتفاق سے ستارہ ٹوٹا اور علی کے در پہ گر گیا. میں نے طواف کر کے بتا دیا کہ دیکھو، جان بوجھ کر حکم خدا سے علی کے در پہ اترا ہوں. صلوات پڑھیے محمد. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، مان لیجئے ابھی یہاں پہ خبر آ جائے کہ ایک ستارہ ٹوٹ کر گرنے والا ہے تو بھگدڑ مچ جائے گی. کوئی انتظار میں نہیں بیٹھے گا کہ دیکھیں تو ستارہ کہاں پہ گرے گا. لیکن اس رات لوگ اپنے گھروں کے باہر نکل آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ستارہ کہاں پہ اتر رہا ہے. تو کیا وجہ تھی؟ لوگ یہ خبر سن کر بھاگے کیوں نہیں؟ دراصل وجہ یہ تھی کہ رسول خدا نے ستارے کے اترنے کی خبر دی تھی، ستارے کے گرنے کی خبر نہیں دی تھی. اور یہ جان لیجئے کہ جو شے گرتی ہے وہ خود بھی نقصان ہوتی ہے اور دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، لیکن جو شے اترتی ہے وہ خود بھی محفوظ رہتی ہے اور دوسرے کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو بے شک رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. دیکھو، فاطمہ سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ تم صرف امت کی ماں ہو اور وہ میری ماں ہے. لیکن افسوس، بعد شہادت رسول کون ایسا ظلم ہے جو بیوی پر نہیں ہوا. رسول خدا کی شہادت کے بعد ان کے حجرے ازواج رسول کو دے دیے گئے اور بیوی سے فدق چھین لیا گیا. جناب سیدہ نے فریاد کی تھی کہ بابا، آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب گرے کہ اگر دن پر گرتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے. میرا دل کہتا ہے کہ جب روح سیدہ دنیا سے جا رہی ہوں تو صرف روح رسالتی نہیں، صرف روح انبیاء ہی نہیں، بلکہ حوروں نے بھی بڑھ کے قدم بوسی کی ہوگی. جناب خدیجہ نے اپنی باہیں پھیلا دی ہوں گی، آ میری بیٹی، میری آغوش میں آ جا. تو نے بڑے مصائب اٹھائے، تیرے پہلو پہ جلتا ہوا در گرایا گیا، تیرے محسن کی شہادت ہو گئی. تو عجب نہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی مصیبت بیان کرنی چاہی ہو. تو رسول خدا نے کہا ہو بیٹی، ابھی تم اپنے مصائب نہ بیان کرو. اے میری لال، ابھی تمہیں اپنی بیٹی زینب کی مصیبت دیکھنی ہے، ابھی تمہیں کربلا کا منظر دیکھنا ہے، ابھی تمہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھنے ہیں،
अभी तुम्हें अली अकबर के सीने में धंसा हुआ बर्छी का फल देखना है, अभी तुम्हें कासिम की पामाल लाश देखनी है, हाय तुम्हें अभी अली असगर के गले पर तीरे सितम देखना है, हाय तुम्हें अभी अपने लाल के लाशे पर पहुंचना है, अपने लाल का मातम करना है। मैं कहूंगी बीबियों, इमाम हुसैन की शहादत पर न सिर्फ जनाबे सैयदा रोई है, न सिर्फ रसूल खुदा और मौला अली रोए हैं, बल्कि जमीन और आसमान रोए हैं, चरिंद और परिंद रोए हैं, यहाँ तक कि जिन तक रोए हैं। ना यकीन हो तो मैं बता देती हूँ। एक रावी का बयान है कि एक मर्तबा मैं अपनी कश्ती पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि तूफान आया और मेरी कश्ती डूब गई। मैं एक लकड़ी के तख्ते के सहारे किनारे पहुंचा तो मैंने क्या सुना कि एक जानिब से किसी के रोने की आवाज आ रही है। अरे वो इस तरह से बयान कर रहा है जैसे उसका अजीज कोई उससे बिछड़ गया हो। मैं उस आवाज की जानिब चला तो मैंने क्या देखा, एक खौफनाक सा इंसान अरे जलती जमीन पर बैठा हुआ कुछ लिखता जाता है और अपना सरो सीना पीटता जाता है। रावी कहता है कि मैं डरता डरता उसके करीब पहुंचा। पीछे से जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा कि वो जमीन पर हाय हुसैन लिखता जाता है और गिरिया फरमाता जाता है। मैंने जो अपने आका का नाम जमीन पर लिखा हुआ देखा तो मैं समझ गया ये कोई मेरे आका का चाहने वाला है। रावी कहता है कि मैं उसके सामने गया, उसने पूछा कि ए भाई तू कौन है। मैंने अपना वाकया बयान किया, फिर पलट कर पूछा ए भाई आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं जाफर जिन हूं। बस जाफर का नाम सुनना था कि एक मर्तबा रावी ने तड़प कर कहा ए जाफर मैंने सुना है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि तुम उस वक्त करबला में मौजूद थे जबकि शिब्र मेरे आका के गले पर खुद खंजर चला रहा था। ए जाफर तुम मुझे करबला का आंखों देखा हाल बयान कर दो। हाय जाफर ने जो करबला का नाम सुना तो सारों कतार रोने लगे और कहा ए रावी दे सुनो जाफर करबला की दास्तान बयान करने जा रहा है। ए भाई मैं अपने तख्त पर बैठा हुआ खुशियां मना रहा था कि कुछ जिन मेरे पास आए और बोले ए जाफर तुम खुशियां मना रहे हो, अरे सैयदा का लाल नरगा आधा में गिरा हुआ है, अरे जल्दी चलो कहीं देर ना हो जाए। मैंने अपना तख्तो ताज छोड़ा और करबला की जानिब चला। मेरा दस्तूर था कि जब भी मैं नजफ से गुजरता था तो अपने आका मौला अली को सलाम जरूर करता था और मुझे मेरे सलाम का जवाब भी मिलता था। लेकिन अब जो मैंने सलाम किया तो मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला। अरे मैं समझ गया कि मेरा आका मौला भी करबला में मौजूद है। मैंने कहा ए साथियों जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मैं फुरात के किनारे पहुंचा। अरे मैंने क्या देखा, एक लाश के दोनों बाजू कटे हुए हैं। मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगा। मैंने क्या देखा कि रसूल खुदा खड़े हैं, मौला अली खड़े हैं, अंबिया खड़े हैं, मलाइका खड़े हैं। मैं सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। मैंने क्या देखा कि
کہتے ہو کہ میں پانی کیوں نہیں پینا چاہتا؟ ارے اسی پانی کے لیے دیکھو میرا بھائی عباس اپنے بازو کٹائے ہوئے سو رہا ہے. ارے دیکھو اسی پانی کے لیے میرے کڑیل جوان کے سینے پر پرچی کا بلدزا. ارے جو میں نے پرچی کھینچنی چاہی، ارے اکبر کا کلیجہ نکل پڑا. تم جاننا چاہتے ہو کہ میں پانی کیوں نہیں پینا چاہتا؟ ارے وہ ننھی سی قبر دیکھ رہے ہو؟ ارے وہ میرے 6 مہینے کی اصغر کی قبر ہے.